معزز بھائیو، آج امت مسلمہ جس حالت سے گزر رہی ہے، جس قدر کمزوری ہے، ذلت ہے، رسوائیاں ہیں، اس کے اسباب ہیں، اور اس کا سب سے بڑا سبب امت کے اندر طرح طرح کی گمراہیاں، بہرا رویاں، شرک و بدعات، اللہ کی نافرمانیاں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو سب سے بڑا سبب ہیں امت کی ان ذلتوں اور رسوائیوں کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی بستی قوم کو ہلاک نہیں کرتا کہ جب تک ان کے اندر اصلاح کرنے والے لوگ ہوں۔ ہاں، جب اصلاح ہوتی ہے اور اصلاح کا عمل جاری رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوموں سے اپنے عذاب کو بھی روکے رکھتا ہے۔ لیکن جب امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور لوگوں کی اصلاح کا کام بند ہو جاتا ہے اور امت کے اندر برائیاں، گناہ عام ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ اور جب اللہ کے عذاب آتے ہیں تو حتیٰ کہ نیک لوگ بھی اگر چہروں کے درمیان ہوں تب بھی ہلاک ہوتے ہیں۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، فرماتی ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھے اور فرمایا کہ عربوں کی تباہی، لوگوں کی بربادی قریب آ چکی۔ یعنی فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ہلک وفینا الصالحون، کہ ہمارے درمیان اگرچہ نیک لوگ ہوں تب بھی ہم ہلاک ہو سکتے ہیں۔ آپ ماتے ہیں نعم اذا کثر الخبث، کہ ہاں جب برائیاں عام ہو جاتی ہیں، جب بے حیائی عام پھیل جاتی ہے تو پھر اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ تو بھائیو، آج جو امت کا حال ہے اس کے پیچھے اصل وجہ یہی ہے، اللہ کے دین سے روگردانی ہے، برائیاں ہیں، گناہ ہیں، شرک و بدعات ہیں، اور اس کے مقابلے میں دعوت و اصلاح اور لوگوں کو صحیح اور سچا دین اس کی طرف لگانے چلانے والے بہت کم ہیں۔ تو جب کیفیت امت کی یہ ہے تو یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت بھی بند ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمتیں بھی ایسے لوگوں سے اٹھ جاتی ہیں، اور پھر ایسے لوگوں پر اللہ کے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ اور نہ سمجھے کہ عذاب لازمی ہے کہ آسمان سے پتھر گریں تبھی ہوگا۔ اس امت کا عذاب ہے وہ یہی ہے، اس طرح کی ذلتیں اور رسوائیاں جو مقدر ہیں، یہی اس امت کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ تو بھائیو، ضرورت ہے اپنی اصلاح کرنے کی۔ آج یہ بڑا سوال اٹھتا ہے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اس کے پیچھے بھی وجہ یہی ہے۔ جب امت کے اندر فساد، شرک و بدعات، گمراہیاں عام ہو جاتی ہیں تو اللہ کی مدد نصرت ایسے لوگوں سے بند ہو جاتی ہے۔ اللہ کی مدد نصرت چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے دین کی طرف لوٹا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دنیا کے کاروباروں میں اور خصوصاً حرام کے کاموں میں پڑ جاؤ گے اور کھیتی باڑی اور دنیا کے ان چیزوں میں راضی خوش ہو کے بیٹھ جاؤ گے اور اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینا چھوڑ دو گے تو تم پر ذلت رسوائیاں مقدر ہوں گی۔ کب تک رہیں گی؟ حتی ترجعوا الی دینکم، آپ ماتے ہیں کہ اس وقت تک رہیں گی جب تک تم اللہ کے دین کی طرف لوٹ نہیں آتے۔ تو بھائیو، آخر سے پہلے دنیا کے اندر بھی اگر عزت و وقار چاہتے ہیں، دنیا کے اندر ہی فتح نصرت چاہتے ہیں، دنیا کے اندر خوشحالی سعادتیں چاہتے ہیں، تو بھائیو اس کا رستہ بھی اللہ کا دین ہے۔ جس قدر لوگ اللہ کے دین پر چلنے والے ہوتے ہیں اسی قدر ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان کے لیے دنیا آخرت کے خیر و برکات کے دروازے کھلتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر زمین کے رہنے والے ایمان لاتے، سچا عقیدہ ہوتا، صحیح توحید پر ہوتے اور تقوی ایمان ہوتا، تقوی پرہیزگاری ہوتی، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان پر آسمان و زمین کے خیرات کے دروازے کھول دیتے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ، اور وہ وعدہ ہے کہ جو ہر زمانے میں پورا ہوتا چلا آیا ہے۔ کسی کو شک ہو تو صحابہ اکرام اس امت کی پہلی صدیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھے کہ کیا وجہ تھی اللہ نے ان کو کس انداز سے عزت اور شان دی تھی، دنیا کی حکومتیں، تاج و سلطنت دی تھی، مال و دولت دیے تھے، حتیٰ کہ وہ بھی وقت آیا کہ کوئی اپنی زکوٰۃ لے کر نکلتا اور چاہتا کسی کو زکوٰۃ دینا تو کوئی زکوٰۃ دینے والا ملتا نہیں تھا۔ اس قدر اللہ نے ان کو مال دیے، دولت دی دنیا ہی کی۔ اللہ کے وعدے بھائیوں سچے ہیں، اللہ کے وعدے برحق ہیں، لیکن لوگ جب اللہ کے وعدوں سے پھر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی نعمتیں ان سے اٹھا لیتا ہے۔ ہاں، صحابہ اکرام اس امت کے پہلے لوگ اگر انہوں عزتیں پائیں تو اس دین پر چل کر، اس قرآن کو اپنا کر اور اللہ کے حکموں کو اپنا کر، اور اگر آج ذلتیں ہیں، رسوائیاں ہیں، تو دین سے پھر کر، قرآن کو چھوڑ کر، شرک و بدعات میں پڑھ کے اور اپنی دنیا کی دوڑ میں لگ کر۔ اور دنیا کی دوڑ ہے ہی ایسی ہے، دنیا ہے ہی ایسی ہے کہ جو بھی اس کی دوڑ میں لگتا ہے اس کو ذلیل کرتی ہے۔ ملتی اتنی ہی ہے کہ جتنی اللہ نے لکھی ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ملتی، لیکن آدمی جب اس کی دوڑ میں لگ جاتا ہے تو پھر ذلت رسوائیاں اس پر مقدر ہوتی ہیں۔ تو بھائیو، ضرورت ہے اللہ کی طرف لوٹنے کی،
اللہ کے دین کی طرف رجوع کرنے کی، دین کا علم حاصل کرنے کی، یہی عزتوں کا، سعادتوں کا، خوشحالیوں کا رستہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں اللہ یہ رستہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔